جانوروں کی بولیاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضور مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دیجئے، مجھے اس بات کا بڑا شوق ہے۔ آپ نے فرمایا، تمہارا یہ شوق اچھا نہیں، تم اس بات کو رہنے دو۔ اس نے کہا، حضور آپ کا اس بات میں کیا نقصان ہے، میرا ایک شوق ہے، اسے پورا کر ہی دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ مولا، یہ بندہ مجھ سے اس بات کا اصرار کر رہا ہے، میں کیا کروں؟ حکم الہی ہوا کہ جب یہ شخص باز نہیں آتا تو اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دیجئے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دی۔ اس شخص نے ایک مرغ اور ایک کتا پال رکھا تھا۔ ایک دن کھانا کھانے کے بعد اس کی خادمہ نے جب دسترخوان جھاڑا تو روٹی کا ایک ٹکڑا گرا تو کتا اور مرغا دونوں اس کی طرف لپکے اور وہ روٹی کا ٹکڑا اس مرغ نے اٹھا لیا۔ کتے نے اس مرغ سے کہا، ارے ظالم، میں بھوکا تھا، یہ ٹکڑا مجھے کھا لینے دیتے، تیری خوراک تو دانہ دگنا ہے، مگر تم نے یہ ٹکڑا بھی نہ چھوڑا۔ مرغا بولا، گھبراؤ نہیں، کل ہمارے مالک کا یہ بیل مر جائے گا، تم کل جتنا چاہو گے اس کا گوشت کھا لینا۔ اس شخص نے ان کی گفتگو سن لی تو بیل کو فوراً بیچ ڈالا۔ وہ بیل دوسرے دن اس آدمی کے پاس جا کر مر گیا۔ کتے نے مرغ سے کہا، بڑے جھوٹے ہو، تم نے مجھے آج کی امید میں رکھا، بتاؤ کہاں ہے وہ بیل جس کا گوشت میں کھا سکوں؟ مرغ نے کہا، میں جھوٹا نہیں ہوں، تمہارے مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے بیل بیچ ڈالا ہے اور اپنی بلا دوسروں کے سر ڈال دی ہے، مگر لو سنو، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مرے گا، کل گھوڑے کا گوشت جی بھر کے کھانا۔ اس شخص نے یہ بات سنی تو گھوڑا بھی بیچ ڈالا۔ دوسرے دن کتے نے شکایت کی تو مرغا بولا، بھائی کیا بتاؤں، تمہارا مالک بڑا بے وقوف ہے جو اپنی آئی غیروں کے سر ڈال رہا ہے۔ اس نے گھوڑا بھی بیچ ڈالا اور گھوڑا خریدار کے گھر جا کر مر گیا۔ اسی گھر میں مرتے تو ہمارے مالک کی جان کا فدیہ بن جاتے، مگر اس نے ان کو بیچ کر اپنی جان پر آفت مول لی ہے۔ لو سنو اور یقین کرو، کل ہمارا مالک خود ہی مر جائے گا اور اس کے مرنے پر جو کھانے دانے پکیں گے اس میں بہت کچھ تمہیں بھی ملے گا۔ اس شخص نے جب یہ بات سنی تو اس کے ہوش اڑ گئے اور اب میں کیا کروں کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور بولا، حضور میری غلطی معاف فرمائیے اور موت سے مجھے بچا لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نادان، اب یہ بات مشکل ہے، آئی قضا ٹل نہ سکے گی، تمہیں اب جو بات سامنے نظر آئی ہے مجھے اس دن نظر آ رہی تھی جب تم جانوروں کی بولیاں سیکھنے کی ضد کر رہے تھے، اب مرنے کے لیے تیار رہو۔ چنانچہ دوسرے دن وہ شخص مر گیا۔ سبق: مال دولت پہ اگر کسی قسم کی آفت آ جائے تو انسان کو صبر کرنا چاہیے، غم اور شکوہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی جان کا فدیہ سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہوا بہتر ہوا۔ اگر مال پہ یہ آفت نازل ہوتی تو ممکن ہے جان ہلاکت میں نہ پڑتی۔ حضرت سلمان علیہ السلام نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی نگاہ ایک چیونٹی پر پڑی جو گیہوں کا ایک دانہ لے کر نہر کی طرف جا رہی تھی۔ حضرت سلمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھنے لگے۔ جب چیونٹی پانی کے قریب پہنچی تو اچانک ایک مینڈک نے اپنا سر پانی سے نکالا اور اپنا منہ کھولا تو یہ چیونٹی اپنے دانے کے ساتھ اس کے منہ میں چلی گئی۔ مینڈک پانی میں داخل ہو گیا اور پانی ہی میں بہت دیر تک رہا۔ حضرت سلمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھتے رہے۔ ذرا سی دیر میں مینڈک پانی سے نکلا اور اپنا منہ کھولا تو چیونٹی باہر نکلی، البتہ اس کے ساتھ دانہ نہ تھا۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے اس کو بلا کر معلوم کیا کہ ماجرا کیا تھا، وہ کہاں گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ جو نہر کی تہہ میں ایک بڑا کھوکھلا پتھر دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بہت سے کیڑے مکوڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر پیدا کیا ہے اور وہ وہاں سے روزی تلاش کرنے کے لیے نہیں نکل سکتے۔
اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی روزی کا وکیل بنایا ہے، میں اس کی روزی کو اٹھا کر لے جاتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اس مینڈک کو میرے لیے مسخر کیا ہے تاکہ وہ مجھے لے کر جائے۔ اس کے منہ میں ہونے کی وجہ سے پانی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، وہ اپنا منہ بند پتھر کے سوراخ کے سامنے کھول دیتا ہے، میں اس میں داخل ہو جاتی ہوں۔ جب میں ان کی روزی ان تک پہنچا کر پتھر کے سوراخ سے اس کے منہ میں آتی ہوں تو مینڈک مجھے منہ سے باہر نکال دیتا ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا، کیا تو نے ان کیڑوں سے کسی تسبیح کو سنا؟ چیونٹی نے بتایا، ہاں، وہ سب کہتے ہیں، اے وہ ذات جو مجھے اس گہرے پانی کے اندر بھی نہیں بھولتا۔ موسیٰ علیہ السلام سے ایک غریب آدمی نے درخواست کی کہ آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ میرا رزق بڑھا دیں، مجھے کئی وقت فاقے ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں اس کی درخواست پیش کی تو بتایا گیا کہ اس آدمی کی قسمت میں قلیل روزی ہے، اس لیے ہمارے ہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے اسے روز دیا جاتا ہے تاکہ آخرت تک ملتا رہے۔ اس شخص نے جب یہ بات سنی تو اس نے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے میری قسمت کا سارا رزق مجھے ایک ہی بار دلوا دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور اس غریب شخص کو تمام زندگی کا رزق ایک ہی بار مل گیا۔ اس شخص نے فوراً لنگر خانہ کھول دیا اور اعلان کر دیا کہ جس شخص کے کھانے کا انتظام نہ ہو وہ ہمارے لنگر خانے سے پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اس حرکت پر تعجب ہوا، انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن جب وہ نہ مانا تو مایوس ہو کر چلے گئے۔ ایک ہفتے بعد ان کا ادھر سے گزر ہوا تو دیکھا کہ لنگر خانہ ابھی تک جاری ہے۔ دوسری مرتبہ وہ 1 ماہ بعد اور پھر تیسری مرتبہ 6 ماہ بعد ادھر سے گزرے تو آپ نے حسب معمول اسی طرح لوگوں کو لنگر خانے سے کھانا کھاتے دیکھا۔ ان کا خیال تھا کہ اس غریب آدمی کی دریا دلی کی بدولت سارا رزق چند دنوں میں ختم ہو جائے گا، مگر لنگر خانہ ابھی تک مسلسل جاری تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ، یہ قصہ کیا ہے؟ اس کا تھوڑا سا رزق ابھی تک چل رہا ہے۔ جواب آیا، بے شک اس کی قسمت میں تھوڑا سا ہی رزق تھا جو اب تک ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ہمارا قانون ہے کہ جو شخص ہماری راہ میں کچھ خرچ کرتا ہے تو ہم اس کا 10 گنا اس کو دنیا میں دیتے ہیں اور 90 گنا آخرت میں دیتے ہیں۔ یہ شخص بھی اس قانون کے دائرے سے باہر نہیں، جتنا یہ ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا 10 گنا ہم اسے دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ اس پر تعجب کی کیا بات ہے؟